بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو نبی خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محسوس کیا کہ حضرت جبرائیل کچھ پریشان اور اداس ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے جبرائیل، میں آپ کو غمزدہ پاتا ہوں، کیا معاملہ ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے عرض کیا کہ اے خدا کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے حکم سے آج دوزخ کا نظارہ کر کے آیا ہوں۔ اس کو دیکھنے کی وجہ سے مجھ پر یہ کیفیت طاری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ بتاؤ جہنم کے کیا حالات ہیں؟ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا، اے اللہ کے نبی، جہنم کے 7 درجات ہیں، ان میں سے جو سب سے نیچے ہوگا اس میں اللہ منافقوں کو رکھے گا، جیسا کہ قرآن کریم میں حکم ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ اور اس کے اوپر والے درجے میں یعنی 6واں درجہ اللہ تعالیٰ مشرک لوگوں کو اس میں ڈالیں گے، اور اس سے اوپر 5ویں درجے میں سورج اور چاند کی پرستش والوں کو ڈال دیں گے، 4تھا درجہ جس میں اللہ تعالیٰ آتش پرستوں کو ڈالے گا، اور اس کے اوپر 3رے درجے میں اللہ یہودیوں کو ڈالے گا، اسی طرح 2 درجے میں اللہ عیسائیوں کو ڈالیں گے۔ یہ کہہ کر حضرت جبرائیل خاموشی اختیار کر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جبرائیل خاموش کیوں ہو گئے؟ بتائیے کہ پہلے درجے میں کون ہوگا؟ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے یعنی سب کے اوپر والے درجے میں اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے گنہگاروں کو ڈالیں گے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا کہ میری امت کے گنہگاروں کو بھی دوزخ میں ڈالا جائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت غمزدہ ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب تعالیٰ کے حضور دعا کرنا شروع کر دی۔ بتایا جاتا ہے کہ 3 ایسے دن گزرے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لاتے اور نماز پڑھتے ہی حجرے میں واپس چلے جاتے اور دروازہ بند کر دیتے اور اللہ کے حضور دعا میں مشغول ہو جاتے۔ صحابہ کرام بہت پریشان ہوئے اور حیران بھی ہوئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کون سی کیفیت طاری ہے کہ کسی سے بات چیت بھی نہیں کرتے اور نماز کے بعد حجرے میں تنہائی اختیار کر لیتے ہیں، گھر بھی تشریف نہیں لے جا رہے، آخر کیا معاملہ ہے؟ جب 3را دن ہوا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے برداشت نہ ہوا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرہ مبارک پر تشریف لائے اور دستک دی اور کہا، لبیک یا رسول اللہ، پر اندر سے کوئی جواب نہ ملا تو صدیق اکبر واپس تشریف لے گئے اور روتے ہوئے جا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا، لہٰذا آپ جائیں، شاید آپ کو جواب ملے۔ چنانچہ حضرت عمر حجرے میں تشریف لائے اور دستک دی اور 3 بار سلام عرض کیا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا، اور وہ یہی سمجھے ابھی دروازہ کھولنے کی اجازت نہیں، وہ بھی خاموشی سے تشریف لے گئے۔ ان کی ملاقات راستے میں حضرت سلیمان فارسی سے ہوئی۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ میں نے سنا ہے آپ کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سلمان میرے اہل بیت میں سے ہے، تو آپ جائیں۔ حضرت سلیمان فارسی تشریف لے گئے لیکن کوئی جواب نہ آیا، تو آپ صحابہ کرام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور ان سے عرض کی، آپ جائیں۔ تو حضرت علی نے کہا، میرے بجائے حضرت سیدہ فاطمہ کو بھیجتے ہیں۔ تو جب حضرت فاطمہ الزہرا تشریف لائیں اور انہوں نے آ کر سلام عرض کیا تو بالآخر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی آواز سن کر دروازہ کھولا تو آپ نے اپنے بابا جان سے ان کی کیفیت کے بارے میں دریافت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 دن سے مجلس میں بھی تشریف نہیں لا رہے ہیں، حجرے کی تنہائی اختیار کیے ہوئے ہیں اور چہرہ انور پر پریشانی کے آثار بھی ہیں۔ تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری بات بتائی کہ مجھے جبرائیل نے بتایا کہ میری امت کے گنہگار بھی دوزخ میں جائیں گے۔ فاطمہ، میں اپنی امت کے ان گنہگاروں کے لیے غم میں ہوں اور میں اپنے رب سے دعا کر رہا ہوں وہ میری امت کے گنہگاروں کو بخش دے۔ یہ کہہ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر سجدے میں تشریف لے گئے اور سجدے میں روتے رہے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبرائیل پیغام لائے کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اتنا عطا کر دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ شکر ادا کیا اور باہر تشریف لائے تو صحابہ کے سوال پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ مجھے قیامت کے روز راضی کرے گا، اور میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا آخری امتی بھی جنت میں نہ چلا جائے۔ سبحان اللہ۔